کہ اگر تم کمزور ہو اور تمہارے پیر پہ پیر رکھ کے کھڑا ہو جاتا ہے تو اگر کمزور ہو تو کمزور رہو، رکھا رہے اس کا اور انتظار کرو اس وقت کا جب تم اس کا پیر ہٹا کے اس کے پیر میں کاٹ سکو. یہ ہے پالیٹکس. ایک فلم اسٹوڈیو کا کام کرنا. میں بامبے میں ایک فلم اسٹوڈیو میں کام کرتا تھا. میں کہانیاں لکھتا تھا اور اسکرپٹ کو کہتے ہیں منظر نامہ. اسکرپٹ لکھا کرتا تھا. میں اتنا مشہور ہو گیا تھا کہ میں اسٹوڈیو میں ایک کمرہ کرائے پہ لے کے وہاں بیٹھ سکتا تھا. میں لوگ لکھ کے لے جاتے. ایک دن میں بیٹھا ہوا اپنے اسٹوڈیو میں اپنے کمرے میں ایک کہانی لکھ رہا تھا کہ ایک آدمی میرے پاس آیا. میں نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کیونکہ وہ اس قابل تھا ہی نہیں. میں لکھتا رہا کا ساتھ دیکھنے میں وہ فقیر لگتا تھا. کپڑے اس کے ایسے بال بکھرے پڑا، چپل کھٹی. بھائی معاف کریں ابھی میرے پاس کچھ ہے. صاحب آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ بھائی کہانی لکھ رہا ہوں. میں تو یہاں کہانی لکھ رہا ہوں. مجھے کام چاہیے. میں بھیک نہیں مانگ رہا. تو یار میرے پاس ایسا تو کوئی کام نہیں ہے بڑھئی کا یا پلمبر کا. میں تو کہانی لکھتا ہوں. اس نے کہا مجھے یہی کام چاہیے. ہوا کہ بھولیا اس کا ایسا اور یہ سب. ہاں اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں فلموں کی کہانی لکھوں. بھائی میں کیسے یقین کروں کہ تم لکھ سکو گے؟ صاحب آزما لیجیے نا. بیٹھ جاؤ. دیکھو یہ بیک گراؤنڈ ہے، یہ اسٹوری ہے، یہ سین ہے، لکھو. اس نے مجھ سے بہتر لکھ کے دے دیا. یہ تو ابھی ذرا جب اس نے ایسا کیا تو میری حیرانگی اور بڑھ گئی. میں نے کہا بھائی تم مجھ سے بھی اچھا لکھتی. اچھا ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے اسسٹنٹ کے طور پہ رکھوں. میں نے ٹھیک کیا دیں گے آپ؟ دیکھیں ایک شرط ہے میں نے کہا کہ بھائی 20 روپے ہفتے میں تمہیں دوں گا، لیکن ایک اور چیز آپ کو دینی پڑے گی. کیا؟ ایک تاڑی کی بوتل. تاڑی جانتے ہو دیسی شراب. منظور ایگری 20 روپیز پر ویک پلس 1 بوٹل آف وائن. اوکے. وہ اسی حال میں میرے پاس آتا تھا، کہانی لکھتا تھا، چلا جاتا تھا. میں نے کوشش کی اس سے پوچھنے کی کہ تو نے اپنا یہ حال کیوں بنایا، کیوں تیرا یہ حال ہے؟ وہ ہمیشہ اوائڈ کرتا تھا. کیا آپ کو کہانی سے مطلب ہے؟ آپ بیکار کی باتیں مت کریں. ہے کئی مرتبہ پوچھتے پوچھتے اس نے ایک دن بتا دیا کہ یار میں لیاری میں رہتا ہوں، وہاں ایک جھوپڑا ہے نا وہاں رہتا ہوں. تھوڑی سی عقل استعمال کرو. تم لوگ بالکل جاہل ہو. سمجھیے لیاری از سمبل جیمپور. اچھا اب وہ 4 دن آیا، 5ویں دن آیا. بھائی کیا ہو گیا تھا؟ تو ذرا کچھ مسئلہ تھا، مجھے بخار تھا. اچھا کوئی بات نہیں. 6 دن آیا، 3 دن نہیں آیا. کیا ہو گیا تھا؟ بھائی پتہ نہیں. اچھا ایک دن وہ بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا یار تو اتنا اچھا لکھتا ہے تو پھر تو اس طرح کیوں پھرتا ہے بھائی؟ اس نے پوچھا کہا کہ یار وہ تم نے نام سنا ہے جھانسی کی رانی؟ ہاں وہ تو گولڈن جوبلی فلم تھی. وہ آپ کو پتا ہے اس کی کہانی میں نے لکھی تھی.
مگر تمہارا نام تو شری رام ہے، اس کا نام پنڈت رام تھا جو لکھا ہوا تھا، پہلے ایسے ہی ہوتا۔ اور وہ فلم آپ کو معلوم ہے راج چور اور چاندنی، ابھی وہ تو پلیٹینم جبلی فلم تھی، اس کے مقابلے میں نے لکھے تھے، ہاں وہاں جو چندو لال لکھا ہوا تھا، تیرا نام تو پریم لال ہے، کہا ایسے ہی ہوتا۔ اگر تم کو اپنے بھائی کی گردن پر پیر رکھ کر گزر جانے میں کوئی تکلیف نہ ہو تو تم دنیا میں آگے بڑھو گے، ورنہ اور کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کر سکتا۔ اوکے، اب کیا ہوا؟ آخر میں بہت ہی پیتھیٹک اینڈ کرتا ہے اس کا۔ جب وہ کئی دن نہیں آیا، بیمار تھا، بارش ہو رہی تھی، میں نے پیسے دیے اس کو، کہیں سے مجھے پتا چلا ایک ہفتے بعد کہ وہ مر گیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کے ایک دو چھوٹے بچے ہیں، مجھے معلوم تھا کہ وہ لیاری میں رہتا ہے، لیکن سب کلیئرلی معلوم نہیں تھا۔ میں نے کچھ بچوں کے کپڑے خریدے اور ڈھونڈتا ہوا لیاری گیا۔ بڑی مشکل سے اس کے گھر کا پتہ چلا۔ اس کے گھر کے سامنے ایک نالی بہ رہی تھی گندے پانی کی، اور اس کے گھر پہ ڈاٹ کا ایک پردہ پڑا ہوا۔ یہ مشکل ہوئی کہ یار اس کو بلاؤں کیسے، کون ہے، کیا ہے نظر کی آواز کی فلانے۔ تو ایک عورت گھونگھٹ نکالے ہوئے آئی، اس نے پردے کو ہٹایا تھوڑا سا اور کہا فرمائی۔ بھائی وہ دیکھیے فلانے صاحب جو تھے وہ میرے ساتھ کام کرتے تھے، مجھے بڑا افسوس ہے تو ان کا انتقال ہو گیا، میں آیا تھا اچھا بھائی صاحب آئیے۔ اب وہ ڈھونڈ رہی ہے کہ کرسی جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، چارپائی میں رسی نہیں ہے، اس کو بٹھاؤں کہاں؟ وہ ٹوٹی، ان کا بھی کوئی بات نہیں، میں یہیں بیٹھ جاتا ہوں، ایک ذرا ٹوٹی کرسی تھی اس پہ بیٹھ گیا۔ دیکھیے بیوی آپ میری بہن کی طرح ہیں، کچھ میں آپ کو دے رہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں، آپ رکھ لیجیے۔ ابھی مجھے 5 منٹ ہوئے تھے اس سے بات کرتے ہوئے کہ ایک 7 سال کا بچہ آیا، خالی قمیص پہنے ہوئے تھا، آنسو بہ رہے تھے، مٹی پورے چہرے پہ لگی، باہر سے کھیلتا ہوا آیا۔ میں بچوں کے کپڑے لے گیا تھا، چارپائی پہ رکھ دیے۔ بچے نے پوچھا اماں یہ کون ہے؟ بیٹا یہ تمہارے ابو کے دوست۔ اماں یہ پہلے تو کبھی نہیں آئے۔ بیٹا بات یہ ہے نا تمہارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے تو اس پہ افسوس کریں۔ اماں یہ کپڑے؟ بیٹا یہ کپڑے اسی لیے لائے تو اماں ابا پہلے کیوں نہ مر گئے؟